جیسے ہی عادل اپنی پھپھو کے گھر میں داخل ہوا، ایک جوتا زور سے اس کے ماتھے پر آ کر لگا۔ ابھی وہ سنبھل ہی نہیں پایا تھا کہ دوسری جانب سے بھی ایک اور جوتا آیا اور اس بار اس کے ماتھے پر نہیں بلکہ اس کے پیٹ پر لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے چیختے چنگھاڑتی ہوئی نسوانی آواز سنائی دی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اس کے ہاتھوں میں جو کھیر کا ڈبہ تھا وہ بھی بوکھلاہٹ میں زمیں بوس ہو چکا تھا۔ وہ اسے اٹھانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کو یوں محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا بلکہ 26 سالہ خوبرو نوجوان تھا۔ گھر کا بڑا اور لاڈلا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اسے گھر کے سربراہ کا بھی درجہ تھا، لیکن اس زور زور سے ہلتی ہوئی زمین کی وجہ سے ایک پل کے لیے اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ لیکن جب اس کی نظر سامنے موجود کمرے کے دروازے پر پڑی تو اسے احساس ہوا کہ جیسے وہ ڈر رہا تھا وہ زلزلہ نہیں بلکہ ایک گینڈا تھا۔ ایک ہٹی کٹی لڑکی بلکہ عورت کہنا زیادہ مناسب ہوگا، ایک ہٹی کٹی عورت فل سپیڈ میں بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ عادل کو اپنی سانسیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتا سمجھتا، ہانیہ اسے دیکھ کر بریک نہ لگا سکی اور دھڑام کی آواز سے دونوں زمیں بوس ہو چکے تھے۔ ہانیہ ربا کے تایا کی بیٹی تھی۔ وہ دونوں ابھی آپس میں لڑ ہی رہے تھے کہ ربا اسے مار کر بھاگی تھی اور اب ہانیہ بدلہ لینے کے لیے اس کے پیچھے آئی تھی۔ لیکن معاملہ گڑبڑ ہو گیا تھا۔ اب ربا تھوڑے ہی فاصلے پر اپنی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی مسلسل ہنسے جا رہی تھی، جبکہ کوئی اس پہاڑ کو میرے اوپر سے ہٹاؤ۔ عادل کی آہو پکار سن کر ربا جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی، لیکن وہ ہانیہ کے قریب جانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ ہانیہ میں خود سے اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ شوہر کی آواز سن کر وہاں پر سارا گھر جمع ہو گیا تھا۔ نارین بیگم نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً سے آگے بڑھ کر ہانیہ کو سہارا دے کر اٹھایا۔ عادل یوں گہرے گہرے سانس لینے لگا تھا جیسے اسے برسوں کے بعد سانس لینے کا موقع مل رہا ہو، جبکہ ہانیہ اپنی جگہ پر شرمندہ ہو رہی تھی اور ربا کو دیکھ کر غصے سے دانت کچ کچا رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کیا افراتفری مچائی ہوئی ہے تم لوگوں نے؟ نارین بیگم نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ دراصل نارین بیگم جو عادل کی پھپھو تھی 2 دن پہلے ہی اپنے بھائی کے محلے میں شفٹ ہوئی تھی۔ ان کی ایک جیٹھانی بھی ان کے ساتھ ہی رہتی تھی اور ہانیہ ان کی جیٹھانی کی بیٹی تھی۔ یوں تو ان دونوں کے بچوں کو ملا کر ٹوٹل 6 بچے بنتے تھے، لیکن ان میں سے کچھ پڑھائی کے سلسلے میں ہاسٹلز میں ہوتے تھے، اسی لیے گھر میں تھوڑا سا سکون ہوتا تھا۔ لیکن جب وہ سارے کزنز اکٹھے ہوتے تو گھر میں قیامت برپا ہوتی تھی۔ عادل بھی پچھلے کچھ دنوں سے ایک بزنس ٹرپ کے سلسلے میں فیصل آباد گیا ہوا تھا۔ آج ہی ان کی واپسی ہوئی تو اماں جان کے کہنے پر پھپھو سے ملنے کے لیے آ گئے، لیکن یہاں پر پھپھو کے بجائے ایک ہاتھی نے ان کا بہت ہی دھماکے دار استقبال کیا۔ ہانیہ ایک بار پھر سے ربا کو مارنے کے لیے لپ گئی تو وہ غیر ارادی طور پر بھاگتے ہوئے عادل کے پیچھے جا کر چھپ گئی، لیکن جلدی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً سے سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اب وہ کینہ تو اس نظروں سے عادل کو گھور رہی تھی اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر میری کیا غلطی ہے۔ دراصل ربا کو اس سے بہت زیادہ چڑ تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ صرف اسی ہی کی مثالیں سنتی آئی تھی کہ عادل پڑھائی میں بہت تیز ہے، اور پھر جب محترم عادل کی پڑھائی مکمل ہوئی تو ربا کے گھر میں اس کی کاروباری صلاحیتوں کا تذکرہ ہونے لگا۔ اسی وجہ سے ربا کو اس شخص سے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ خود اس نے میٹرک 3 بار فیل ہونے کے بعد مر مر کر پاس کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خود کو بہت بڑی توپ چیز سمجھتی تھی۔ عادل اس کی نظروں سے گھبراتا ہوا پھپھو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ اب اس سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اسے ڈرائنگ روم میں لے کر چلی گئی۔ عادل کا گھر کے اندر جانے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ پہلے ہی اس کی اچھی خاصی خاطر مدارات ہو چکی تھی، لیکن پھپھو جان یوں کچھ کھائے بغیر اسے وہاں سے بھیجنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جیسے ہی چیئر پر جا کر بیٹھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کپڑے چیئر کے ساتھ چپک گئے ہیں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش ہی کی تھی لیکن اٹھ نہ سکا۔ اب تو اس کو واقعی میں رونا آنے لگا اور اسے حد سے زیادہ غصہ بھی آ رہا تھا۔ اگر اس کا اپنا گھر ہوتا تو یہ حرکت کرنے والا انسان ابھی تک زندہ نہ ہوتا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ اس کی پھپھو جان کا گھر تھا اور وہاں پر وہ آیا بھی پہلی بار تھا۔
ڈیئر کزن، آپ ایسا کریں، آپ اس چیئر کو چھوڑ کر یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں۔ ربا نے اسے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا، حالانکہ اس نے خود ہی عادل کو وہاں پر بٹھایا تھا۔ اس کرسی پر اس نے جو گلو لگائی تھی وہ اس سے خاص تیمور کے لیے لگائی گئی تھی، لیکن عادل کے حصے میں آ گئی۔ نہیں، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ عادل نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کے ہونٹ اس کا ساتھ نہیں دے سکے تھے۔ کافی دیر تک وہ پھپھو جان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا رہا، اور اب نورین بیگم بھی اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ یوں جم کر بیٹھا ہوا تھا جیسے اس کا کہیں بھی جانے کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو۔ اگلے چند لمحوں میں نورین بیگم کو ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ انہوں نے کھا جانے والے انداز میں اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی آفت کی پوٹلی کو دیکھا۔ ربا ان کی نظروں کے زاویے کو سمجھتی ہوئی اگلے ہی پل وہاں سے 9-2-11 ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی عادل تیزی سے بولا، مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر کسی نے گلو لگائی تھی، اٹھ نہیں پا رہا ہوں، اگر اٹھا تو سب کچھ پھٹ جائے گا۔ اس کی روتی ہوئی شکل کو دیکھ کر نورین بیگم کو بے ساختہ اس پر ترس آیا تھا، اور اسے بھی زیادہ ترس انہیں اپنی بیٹی پر آ رہا تھا جو اتنا اچھا بھلا خوبصورت منڈا گنوا بیٹھی تھی۔ ابھی 1 مہینہ پہلے ان کے بھائی نے ان سے عادل اور ربا کے رشتے کے سلسلے میں بات کی تھی۔ وہ بھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھیں، اور اب جب وہ اس محلے میں شفٹ ہوئی تو وہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ چلو بیٹی اپنے ہی علاقے میں ہوگی۔ لیکن بیٹی نے پہلے ہی دن معاملات خراب کر دیے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں عادل اٹھا، لیکن وہ اب باہر نکلنے کے قابل نہیں تھا۔ نورین بیگم اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازے پر انہیں پہنچ کر یاد آیا کہ تیمور اپنے دروازے کو تالا لگا کر جاتا ہے۔ ابھی وہ اونچی اونچی آواز میں اسے گالیوں سے نوازنے لگی تھی۔ 1 نمبر کی نالائق اولاد ہے، جیب میں ایک پوٹی کوڑی بھی نہیں، اور کمرے کو تالا یوں لگاتے ہیں جیسے پورے ملک کا خزانہ کمرے میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ بولنے پر آئیں تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جبکہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا عادل بڑی شدت سے ان کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نورین بیگم اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے ہاتھ میں مالٹے رنگ کا ٹراؤزر اٹھا رکھا تھا، جسے دیکھ کر عادل نے بے ساختہ خوف سے تھوف نکلا تھا۔ نورین بیگم تو چند دن پہلے ہی یہاں پر شفٹ ہوئے تھے، لیکن وہ برسوں سے یہیں پر رہ رہا تھا۔ اگر کوئی اسے اس طرح ٹراؤزر میں دیکھ لیتا تو یقیناً اس کا مذاق بناتا، مگر ابھی مجبوری تھی۔ جیسے ہی وہ ٹراؤزر پہن کر باہر نکلا تو اسے ہر طرف سے ہی آوازیں سننے کو ملی۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے گھر پہنچا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی وہ 2 ٹوک انداز میں بولا، خبردار جو دوبارہ کسی نے بھی پپو کی بیٹی کا اس گھر میں نام لیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں میں مر جاؤں گا، مگر اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اس کی حالت کو دیکھ کر شمسہ بیگم نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا حشر بنا لیا تم نے اپنا، اور یہ ٹراؤزر موا کہاں سے خریدا تم نے؟ وہ جواب دیے بغیر ہی غصے سے اپنے کمرے میں گھس گیا تھا، جبکہ دوسری طرف ربا چھت پر بیٹھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر مسلسل ہنسی جا رہی تھی، کیونکہ عادل کی شکل دیکھنے والی تھی۔ بڑا ہے اماں کو امپریس کرنے والا، بیچارہ خود ہی ڈپریس ہو کر گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے اونچا قہقہ لگایا۔ اچانک اسے اپنی کمر جلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے تپتا ہوا انگارہ اس کی کمر پر رکھ دیا ہو۔ وہ بلبلاتے ہوئے پلٹی تو پیچھے ہی نورین بیگم کھڑی تھی، جنہوں نے ہاتھ میں لیلن کا جوتا اٹھا رکھا تھا۔ ناہنجار نکمی، میں نے تجھے کیا سمجھایا تھا کہ اپنی نالائکی کا جادو میرے بھتیجے پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے؟ ارے وہ ایک ہی آخری رشتہ بچتا تھا، تو نے اسے بھی ضائع کر دیا۔ یہ سن کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اماں جان، آپ نے مجھے حد سے زیادہ ہی کیا گیا گزرا سمجھ لیا ہے؟ جتنی میں حسین ہوں نا، دیکھنا میرے لیے تو فیروز خان جیسے بندے کا رشتہ آئے گا۔ صرف شکل سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کے کرتوت بھی میٹر کرتے ہیں، اور اب تو پورے خاندان کو ہی تیرے کرتوتوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ میں تیرا کیا کروں۔ یہ کہہ کر انہوں نے دوبارہ سے اپنی بیٹی کی طرف جوتا پھینکا، لیکن اگلی بار وہ کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے اچھلتی ہوئی جوتا پکڑ چکی تھی، اور اب اپنے سارے دانتوں کی نمائش کر رہی تھی۔ نورین بیگم کا من کر رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اس کے دانت توڑ دیں، لیکن پھر اس سے رشتے والا معاملہ مزید پیچیدہ ہو جاتا۔
اب دفع ہو جاؤ اور نیچے کچن میں جا کر کام کر۔ یہ سن کر وہ تیزی سے ان کے سامنے سے نکلی اور سیڑھیوں سے اترتے ہی نیچے کی طرف بھاگی۔ اماں جان، میرا ٹیسٹ ہونے والا ہے، میں کمرے میں بیٹھ کر اس کی تیاری کر رہی ہوں۔ نارین بیگم بس اس کو گھور کر رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا ہوگا۔ مجھے تو یہ سوچ سوچ کر شرمندگی ہو رہی ہے کہ اپنے بھائی جان کا سامنا کیسے کروں گی۔ عادل نے تو انہیں ہر بات جا کر بتا دی ہوگی۔ ادھر وہ اس بارے میں سوچ رہی تھی اور ادھر عادل اپنی ماں کو بڑھا چڑھا کر سب کچھ بتا رہا تھا۔ شمسہ بیگم نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ارے بیٹا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ روبا نہیں بلکہ کوئی اور لڑکی ہوگی۔ ان کی جیٹھانی بھی ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا، ورنہ میں تو روبا سے ملی ہوئی ہوں، وہ تو بہت پیاری اور سلجھی ہوئی بچی ہے۔ یہ سن کر عادل نے ایک بار پھر سے اپنے ذہن میں زور ڈالنا چاہا، کیونکہ آج وہ جس روبا سے ملا تھا اس کے بالوں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے ان میں بم پھٹا ہو، اور اس کے کپڑے دیکھ کر لگتا تھا جیسے اس نے کسی فقیر سے ادھار مانگے ہوں۔ اماں وہی ایک ہی روبا تھی جسے آپ لوگ میرے سر پر باندھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ میرے ہاتھ دیکھیں، اب مجھے اس کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے خود وقت سے پہلے گنجا نہیں ہونا ہے۔ اگلے دن روبا کے خاندان والوں نے عادل کے خاندان کی دعوت رکھی تھی، لیکن اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ گھر پر اکیلا تھا کہ اچانک ہی دروازے کی بیل بجی۔ وہ ڈھیٹ بن کر صوفے پر ہی لیٹا رہا، کیونکہ اکثر محلے کے بچوں کی بھی شرارت ہوتی تھی، لیکن بیل بجانے والا کچھ زیادہ ہی بے شرم ثابت ہوا تھا اور گھنٹی پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گیا تھا۔ مسلسل بجتی ہوئی بیل کی وجہ سے عادل کے کانوں میں درد ہونے لگا۔ آج کل کے لوگوں میں تمیز نام کی تو چیز ہی نہیں ہے، اس کی تو ایسی کی تیسی۔ یہ کہہ کر اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ہی روبا بیگم ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے لے کر کھڑی اپنے پورے دانتوں کی نمائش کر رہی تھی۔ وہ اس وقت کافی بہتر حلیے میں کھڑی تھی، بالوں کو سلیقے کے ساتھ باندھ رکھا تھا، برانڈڈ سوٹ اور چہرے پر ہلکا پھلکا سا میک اپ۔ وہ واقعی میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ عادل نے مزید تھوڑا سا غور کیا تو اسے اپنا ایمان ڈگمگاتا ہوا محسوس ہوا۔ دوسری طرف روبا نے جب اس کی الو جیسی آنکھوں کو اپنے چہرے پر جمے ہوئے دیکھا تو اس کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ اس نے ٹرے کو بمشکل ایک ہاتھ میں اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے عادل کی نظروں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ گڑبڑا کر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ او مسٹر، زیادہ کیا ہو گیا؟ کومے میں چلے گئے ہو کیا؟ اس کی پاٹدار آواز سن کر عادل کا سارا نشہ اڑ گیا۔ آپ یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ وہ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر بازو لپیٹ کر اسے تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اگر آپ مجھے اس طرح سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہی دیکھیں گے تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گے۔ جھنجھلاتے ہوئے بولا تو روبا سر جھکا کر مسکراہٹ دبانے لگی۔ آنکھیں ہی ایسی ہیں۔ اسے اس انسان کو تنگ کرتے ہوئے اب مزہ آنے لگا تھا۔ آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ یہاں پر کیوں آئی ہیں، اور وہ بھی اس وقت؟ مجھے آنے کا شوق نہیں، آپ کی امی جان نے بھیجا تھا اسی لیے آئی ہوں۔ وہ جواب دے کر گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا، جو یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے اس کا اپنا گھر ہو۔ اور اب آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کو یقیناً نظر نہیں آ رہا، یہ میں کھانا کچن میں رکھنے کے لیے جا رہی ہوں۔ آپ مجھے دے سکتی ہیں، میں خود کر لوں گا۔ اس نے محترمہ کے ہاتھوں سے ٹرے لینی چاہی، لیکن روبا نے ٹرے کو اپنی جانب کھینچا۔ آپ کی امی نے کہا ہے کہ آپ سے کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہوتا، اسی لیے آپ کے حوالے نہ کروں بلکہ خود کچن میں جا کر رکھوں۔ عادل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر ڈالے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی اماں جان اس کے پھوڑ پن کی داستانیں اس کے رقیبوں کو سناتی پھریں گی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی ٹرے کے اوپر تھا جب روبا نے جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ ٹرے میں جو سالن تھا وہ سارا عادل کی وائٹ سوٹ پر جا کر گرا تھا، اور کچھ سالن روبا کے کپڑوں کو بھی خراب کر گیا۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ پورے 7,000 کا سوٹ لیا تھا میں نے۔ باقی کی ٹرے روبا کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گئی۔ عادل نے جلدی سے جھک کر رزق اٹھایا اور پھر کھا جانے والے انداز میں روبا کو دیکھنے لگا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی بھی کام ڈھنگ کا نہیں ہے؟ او مسٹر، یہ سوال مجھ سے پوچھنے سے بہتر اپنے گریبان میں جھانکو۔
شاید تمہیں اس کا جواب مل جائے۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے گاؤں کی عورتوں کی طرح واہ ویلا مچاتے ہوئے بولی، اب آپ یہاں پر کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے واش روم لے کر جائیں، میں نے اپنے کپڑے صاف کرنے۔ ہائے اللہ، پتہ نہیں یہ داغ اترے گا بھی یا نہیں۔ وہ کہتی ہوئی اپنی ہی دھن میں آگے بڑھی کہ اس کا سر دوبارہ سے عادل کے چوڑے سینے سے جا کر ٹکرایا۔ اس بار اس کے سلیقے سے بندھے ہوئے بال کی کچھ لٹیں عادل کے بٹنوں میں پھنس گئی۔ اس نے پیچھے کی طرف ہٹنا چاہا لیکن درد سے بلبلا کر رہ گئی۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ عادل اس کے سانسوں کی تپش اپنے سینے پر محسوس کر کے پل بھر کے لیے بوکھلا گیا تھا، مگر پھر اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے بولا، 2 منٹ یہیں پر ہی کھڑی رہو، میں بال نکالتا ہوں۔ ربا کا چہرہ بھی شرم کے مارے لال ہو رہا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ صرف لڑکوں سے لڑتی ہی آ رہی تھی، کبھی اس طرح سے وہ کسی بھی مرد کے نزدیک نہیں ہوئی تھی۔ اوپر سے عادل کے وجود سے اٹھتی ہوئی مہنگی پرفیوم کی خوشبو اسے مدہوش کیے جا رہی تھی۔ یا میرے اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے دشمن کے سامنے پگھل جاؤں۔ وہ منہ ہی منہ میں آہستہ آواز میں بڑبڑائی، کیا آپ نے کچھ کہا؟ عادل سمجھ نہ پایا، اسی لیے ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا تو اس کے ہونٹ دوبارہ سے ربا کے ماتھے کے ساتھ جا کر ٹچ ہوئے۔ اس بار وہ ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف ہٹی تو اس کے جتنے بھی بال پھنسے ہوئے تھے وہ سارے عادل کی شرٹ پر ہی رہ گئے۔ ہائے میرے اللہ، میں تو گنجی ہو گئی۔ اس نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا، جبکہ صورتحال پر عادل کے لیے اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی گھبرائی اور جھنجھلائی ہوئی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ اسی پیاری اور معصوم لگنے والی لڑکی نے دن کے وقت اس کا موئیں موئیں کیا تھا۔ نیکی کا تو زمانہ ہی ختم ہو گیا۔ پتہ نہیں میں کیوں یہاں پر آ گئی، شاید میری ہی مت ماری گئی تھی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اسے الوداع کہے بغیر ہی پلٹی۔ عادل بھی دروازہ بند کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں ابھی تک بے ترتیب تھی کیونکہ تھوڑی ہی دیر پہلے اس کے وجود کی نرمی کو محسوس کر کے بری طرح سے بے چین ہو گیا تھا۔ اپنے دماغ سے فضول سوچوں کو جھٹکتا ہوا وہ دروازے تک پہنچا۔ محترمہ جو کہ ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھی تھی، سامنے گلی میں بڑے سے کالے کتے کو دیکھ کر اس نے زوردار چیخ ماری۔ وہ کتا اس کی آواز سن کر ہی ڈر کر بھاگ گیا تھا، لیکن تب تک وہ پلٹ چکی تھی۔ اس بار وہ زور سے عادل کے سینے کے ساتھ جا کر لگی اور اس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر چھوٹے بچوں کی طرح واہ ویلا مچاتے ہوئے بولی، پلیز مجھے بچا لو، مجھے بچپن سے ہی کتوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ڈر مجھے ان ٹیکوں سے لگتا ہے۔ ہائے میرے اللہ، یہ کہہ کر اس نے باقاعدہ طور پر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، اور عادل یہ سوچ سوچ کر گھبرا رہا تھا کہ یہ کس طرح کی لڑکی ہے اور جس کے نصیب میں یہ جائے کہ اس بیچارے کا کیا حال ہوگا۔ ریلیکس ہو جاؤ، وہ کتا یہاں سے چلا گیا ہے، عادل نے اس کے کانوں میں جھک کر سرگوشی نما انداز میں کہا، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ بے چینی سے آگے پیچھے بھی دیکھ رہا تھا، کیونکہ محلہ ایسا تھا کہ اگر کوئی بھی آنٹی ان دونوں کو اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے دیکھ لیتی تو اگلے ہی دن ان دونوں کی پریم کہانی ہر گھر میں سنائی جاتی۔ کوئی مجھے بھی دیکھو، میں بھی یہاں پر موجود ہوں۔ سمیر کی آواز سن کر عادل نے ایک جھٹکے سے ربا کو خود سے دور کیا تو وہ بھی ہوش کی دنیا میں آئی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ گھونچو کہہ کر پکارتی تھی اور آج خود ہی اس کے گلے لگ کر کھڑی تھی۔ اگر تم ہو تو ہم یہاں کیا کریں، تمہارا چار ڈالیں؟ ماحول کو پہلے جیسا بنانے کے لیے محترمہ نے پھر سے اپنی تیز زبان کا استعمال کیا۔ سمیر جو کہ اس معصوم اور خوبصورت لڑکی کے منہ سے کوئی خوبصورت سی بات سننے کا منتظر تھا، یہ جلی کٹی ہوئی بات سن کر بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ یہ چپ ہی رہتی۔ اس نے عادل کے کانوں میں جھکتے ہوئے دھیرے سے کہا، لیکن محترمہ تک اس کی آواز پہنچ گئی تھی، اگر تم اپنی خوبصورت زبان کا استعمال نہ کرتے تو میں بھی خاموش ہی رہتی۔ مجھے بھی فضول لوگوں کے ساتھ بولنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ پھر سے عادل کو دیکھنے لگی۔
اور تم جلدی سے مجھے میرے گھر چھوڑ دو، مجھے اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اب اسے تم کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ عادل کو واقعی میں اس لڑکی کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ شاید وہ مرتے دم تک ربا کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، ویسے میں لڑکیوں کو چھوڑنے میں بہت ماہر ہوں۔ یہ کہہ کر سمیر نے پھر سے اپنے سارے دانتوں کی نمائش کی۔ او مسٹر، میری بھی ایک خاصیت ہے، آپ جاننا پسند کریں گے کہ وہ کیا ہے؟ ربا نے اپنے لہجے میں دھیما بناتے ہوئے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے سوال کیا۔ تو عادل نے باقاعدہ طور پر دوسری طرف اپنا رخ پھیر لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو ربا اس کو ہنستا ہوا دیکھ کر اس پر بھڑک اٹھے، جبکہ سمیر اس کے اس قدر پیار بھرے انداز میں کہنے پر دوبارہ سے اس کے نزدیک ہو گیا۔ جی جی محترمہ، آپ کہیں، ہم سنیں گے، بلکہ آپ کے لیے تو ہم پوری رات جاگ کر آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے لوگوں کا منہ توڑنا بہت پسند ہے، اور ایسے لوگ جو اپنا منہ اپنی خوشی سے پیش کرتے ہیں، کم از کم ان کا توڑ کر چس آ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جس انداز میں سمیر کو دیکھا، وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اب اگر تم دونوں کا ہو گیا ہو تو ہم چلیں؟ عادل نے اجازت طلب نظروں سے ربا کو دیکھا تو وہ کاندھے اچکاتی ہوئی آگے کی طرف چلنے لگی۔ ابھی بھی گلی کے کونے میں ایک کالے رنگ کا کتا بیٹھا ہوا تھا۔ عادل نے جیسے ہی کہا تو وہ فوراً سے اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ تھوڑی ہی دیر پہلے تک تو تم بہادر بن رہی تھی۔ عادل کو اس کی اس کمزوری کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ زیادہ سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر کزن، چپ چاپ چلو، اسے پیچھے سے دھکا دیتے ہوئے بولی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہوئے نارین بیگم کے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ آتا دیکھتے ہوئے شمسہ بیگم نے دل ہی دل میں ان کی نظر اتاری تھی، کیونکہ انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ربا اس طرح کی سنگین شرارتیں کر سکتی ہے۔ انہیں تو وہی معصوم سی ربا یاد تھی جسے وہ سیالکوٹ ملنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ بس بھابھی دعا کریں یہ لوگ جلد از جلد شادی کے لیے راضی ہو جائے تاکہ میں اپنی بچی کے بھی ہاتھ پیلے کر دوں۔ ویسے اپنی ربا نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے؟ یہ سن کر نورین بیگم کو شدت سے حالات کی سنگینی کا احساس ہوا، کیونکہ وہاں پر خاندان کے سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ بھابھی اصل میں آپ تو جانتی ہیں نا کہ پچھلے 3 سالوں سے اس کی طبیعت کتنی خراب رہتی ہے۔ ہر باری اس کو نظر لگ جاتی ہے اور بیچاری پیپر نہیں دے پاتی، اسی لیے میٹرک سے آگے گئی ہی نہیں۔ ابھی اس نے ضد کر کے کالج میں داخلہ لیا ہے۔ اسے تو پڑھنے کا بہت شوق ہے، لیکن میں خود ہی اس کی طبیعت کے پیش نظر اس کو منع کر دیتی تھی۔ باقی آپ ٹینشن نہ لیں، گھرداری سے بہت اچھے سے آتی ہے اور کھانا بنانے میں بھی ماہر ہے۔ ابھی اس کے آگے وہ کچھ اور بولنے ہی لگی تھی کہ ان کا بڑا بیٹا غصے سے جھنجھلاتا ہوا سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔ وہ بھی آفس سے گھر واپس آ رہا تھا اور ہانیہ نے جان بوجھ کر اس کے ربا کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا دیا تھا۔ اماں، میں نے آپ کو کتنی بار سمجھایا کہ مجھے اس کے ہاتھ کا کھانا نہ کھلایا کریں۔ ارے وہ تو جانوروں کے کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتا ہوا نیچے اترا تھا، لیکن جب اس کی نظر بھرے ہوئے خاندان پر پڑی تو وہ فوراً ہی زبان کو بریک لگی۔ شمسہ بیگم نے عجیب انداز میں نورین بیگم کو دیکھا تو وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی، جبکہ ربا پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے وقت جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو اس کی نظروں کے سامنے عادل کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ ایسے وہ شخص شکل و صورت کا اتنا برا بھی نہیں۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا تو اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اپنے کزنوں والے گروپ میں میسج کر دیا۔ دراصل اس محلے میں ایک بہت بڑا گراؤنڈ بھی بنا تھا اور آج کل اس کے سارے کزنز گھر میں ہی چھٹی پر آئے ہوئے تھے اور کچھ کزنز ایک محلہ چھوڑ کر رہتے تھے۔ ان سب نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلیں گے۔ وہ خود بھی اس کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ کرکٹ کے نام پر اسے ہمیشہ دوسروں کا منہ ہی توڑتی تھی، پھر بھی خود کو شاہد آفریدی تصور کرتے ہوئے چھکے مارنے کے خیالات کے ساتھ ہی وہ نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی تھی۔ دوسری طرف رات کے وقت شمسہ بیگم نے ایک بار پھر سے عادل سے اس کے رشتے کی بات کی تو عادل نے باقاعدہ طور پر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔
سمیر بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ جی چچی جان، خدا کا واسطہ اس معصوم بچے پر ظلم نہ کیجیے گا، اور اس نے تو میرے جیسے تیز ترار بندے کی زبان بند کر دی ہے، یہ تو پھر اللہ میاں کی گائے ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے عادل کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ عادل نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا، اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے معنی خیز انداز میں دیکھنے لگا تھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ اگر یہی لڑکی کا ہاتھ ہوتا تو پکڑ کر چوم رہے ہوتے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہاتھ تھوڑا سا مردانہ ہو گیا تھا۔ خیر، سمیر اپنے ساتھ ہونے والے ستم کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ سے ربا کی برائیوں میں زمین آسمان کے قلابے ملانے لگا تھا۔ شمسہ بیگم بھی اب سوچ میں مبتلا ہو گئی تھی، کیونکہ عادل ان کا بڑا اور لاڈلا بیٹا تھا اور بہت سلجھا ہوا بھی تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ کوئی ایسی لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہو جو اس کو سمجھے اور اس کے مطابق ہی چلے، لیکن اب انہیں خود بھی ربا کی حرکتیں تھوڑی سی مشکوک لگنے لگی تھیں۔ پھر مجھے بتاؤ میں کیا کروں، انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ ارے چچی جان، کرنا کیا ہے، ابھی اور اسی وقت جا کر رشتے کی جو بات کی تھی وہ واپس لے لیں اور ان کو بولیں کہ ہمارا مائنڈ چینج ہو گیا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، میں تو یہ سب کچھ بول دوں، لیکن عادل کے باپ کا کیا کروں؟ ابھی وہ پاکستان واپس آئیں گے تو آتے ساتھ ہی انہوں نے یہی رٹ لگانی ہے کہ عادل اور ربا کے نکاح کر دو۔ مجھے بھائی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے، میں سونے کے لیے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ سمیر ان کے جانے کے بعد اب پھیل کر صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ چلو بھائی، تیری فیلڈنگ تو سیٹ ہو گئی، ویسے اگر تو اس کے حسن کے لحاظ سے بات کر تو وہ لڑکی اتنی بری بھی نہیں ہے۔ عادل نے جواب میں سے خونخوار انداز میں دیکھا تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے تیزی سے بولا، آئی ایم ریئلی سوری، میں بھول گیا کہ وہ میری ہونے والی بھابھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، کیونکہ اس بار عادل کے جوتے نے دروازے تک اس کا پیچھا کیا تھا، لیکن پھر وہ دروازے کے ساتھ لگ کر زمین بوس ہو گیا۔ اگلی صبح ہی محلے میں شور مچا ہوا تھا، کیونکہ اسپیکر تیمور کے ہاتھ میں تھا، جو کہ کمنٹری کرنے کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا۔ دوسری طرف ربا بال کو ہاتھ میں گول گول گھما رہی تھی۔ اس کی بالنگ کی باری تھی اور وہ خود کو شاہین آفریدی تصور کر رہی تھی۔ ان کے شور کی آواز پورے محلے میں گونج رہی تھی۔ 2-3 بار تو ایک بڈھی آنٹی آ کر ان کو گالیاں بھی سنا چکی تھی، لیکن ان لوگوں کو پرواہ ہی کہاں پر تھی۔ عادل نے بھی آج اپنے آفس سے آف لیا ہوا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے پروجیکٹ کے سلسلے میں اس نے حد سے زیادہ سر کھپایا تھا اور آج اس کا ریسٹ کرنے کا ارادہ تھا، لیکن صبح ہی کھڑکی سے آتے ہوئے شور کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ جب وہاں پر کھڑا ہوا تو اسے گراؤنڈ کا سارا منظر یاد آ گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے اس شور کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ وہ بھی اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ سمیر تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ عادل جو کہ شرٹ لیس کھڑا تھا، سمیر کو دیکھ کر فوراً بوکھلا گیا اور ادھر ادھر سمیر نے بھی عورتوں کی طرح چیخیں مارنا شروع کر دی۔ ہائے ہائے، کیا کر رہے ہو، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ عادل نے آگے بڑھ کر فوراً سے اپنی شرٹ پہن لی۔ یہ کیا لڑکیوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو تم؟ بھائی، ایک تو تم ننگے کھڑے ہو، شرم کرنے کے بجائے مجھے گالیوں سے نواز رہے ہو۔ میں تو اس لیے گھبرا گیا تھا کہ کہیں میری نیت ہی نہ خراب ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھ ماری تھی۔ عادل جانتا تھا وہ حد سے زیادہ بے حیا اور بے شرم انسان ہے، جو بولنے سے پہلے سوچتا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ بحث کرنے کا ارادہ ملتوی کیے بازو لپیٹ کر اسے سوالیہ نظروں میں انداز سے دیکھتے ہوئے بولا، اب کیا مسئلہ ہے؟ رات کو وقت بھی میرا تم سر کھاتے رہے اور میرا دل جلاتے رہے، کیا ابھی بھی تمہارا من نہیں بھرا؟ یہ سن کر سمیر نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ ارے ہمارے رشتے دار وہاں پر کرکٹ کھیل رہے ہیں، بہت ہی زبردست میچ چل رہا ہے، چلو ہم بھی جا کر کھیلتے ہیں، دونوں ایک ایک ٹیم میں فٹ ہو جائیں گے۔ عادل نے صاف منع کر دیا، لیکن سمیر اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے کر گیا تھا۔ شمسہ بیگم باہر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ انہیں بھی باہر کے حالات کے بارے میں اپنے سب سے چھوٹے بنٹی سے پتہ چلا تھا۔
ارے وہ تو سارے ہی ایک جیسے ہیں۔ شمسہ بیگم اپنے بچے کو دیکھ کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئیں تاکہ اسے برائیاں کر سکیں، لیکن وہ ان کی بات سنے بغیر ہی سمیر کے ساتھ گھسٹتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ جب وہ لوگ گراؤنڈ میں پہنچے تو وہاں پر ایک عجیب سی افراتفری مچی ہوئی تھی اور چیخو پکار ہو رہی تھی، بھاگ بھاگ، ابے بھاگ، تو بھاگ سکتا ہے۔ ہانیہ کا بھائی منظور بھی اس کی طرح ٹرپل پیکٹ تھا اور اس وقت بیٹ ہاتھوں میں پکڑے بڑی ہی مشکل سے بھاگ رہا تھا، لیکن بیچارہ ابھی درمیان میں ہی تھا کہ بال وکٹوں میں آ لگی۔ دوسری جانب کھڑے اس کے پارٹنر شہریار نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، جیسے اپنی جگہ پہنچتے ہوئے بھی 30 سیکنڈ گزر گئے تھے۔ لیکن منظور صاحب خدا کے تحت بیچ میں ہی وڑ گئے تھے۔ منظور کے آؤٹ ہوتے ہی روبا نے پورے گراؤنڈ میں بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا تھا، جیسے اس نے ورلڈ کپ کی آخری وکٹ لے لی ہو۔ دوسری طرف تیمور جو ہاتھ میں ٹوٹا ہوا اسپیکر تھامے کمنٹری کے جوہر دکھا رہا تھا، اس کی آواز گونجی، اور یہ منظور صاحب جن کا پیٹ ان کے قدموں سے پہلے کریز پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بالآخر بیچ منجدھار میں وڑ گئے ہیں۔ ناظرین، منظور بھائی کی دوڑ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ہاتھی ساڑی پہن کر اولمپکس میں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہو۔ روبا کی گیند تھی یا کوئی ایٹم بم، منظور صاحب کا تو سسٹم ہی ہینگ ہو گیا۔ اب منظور بھائی واپس پویلین کی طرف ایسے جا رہے ہیں جیسے کوئی بچہ اسکول سے فیل ہو کر گھر جا رہا ہو۔ منظور غصے سے بلہ زمین پر پٹکتے ہوئے بولا، اوئے چپ کر، میرا پاؤں پھسل گیا تھا ورنہ میں تو چھکا مارنا تھا۔ تیمور نے فوراً لقمہ دیا، بھائی آپ کا پاؤں نہیں، آپ کی قسمت پھسل گئی ہے، آپ جا کر کونے میں بیٹھیں اور اپنی سانسیں بحال کریں۔ اسی دوران عادل اور سمیرہ ہانیہ بیگم کے پاس پہنچے، جو سر پر دوپٹہ باندھے ہاتھ میں ایک ٹوٹی ہوئی لکڑی پکڑے امپائر بنی کھڑی تھی۔ عادل کو دیکھ کر ہانیہ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اسے کل والا زلزلہ یاد آ گیا تھا۔ سمیر نے دانت نکال کر کہا، ہانیہ آپی، ہمیں بھی ٹیم میں بھرتی کر لیں، میں تو ویسے بھی آل راؤنڈر ہوں، بس گراؤنڈ میں قدم رکھتا ہوں تو لڑکیاں میرا مطلب ہے وکٹیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہانیہ نے ایک نظر عادل کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی اور پھر سمیر کو دیکھا۔ ٹھیک ہے عادل، تم منظور کی ٹیم میں جاؤ کیونکہ ان کی بیٹنگ چل رہی ہے اور انہیں ایک ہوش مند بندے کی ضرورت ہے، اور سمیر تم روبا کی ٹیم میں جا کر فیلڈنگ کرو۔ میچ دوبارہ شروع ہوا۔ عادل کریز پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سامنے سے روبا گیند ہاتھ میں لیے اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہی ہے جیسے گیند نہیں بلکہ جوتا مارنے کا ارادہ ہو۔ تیمور کی کمنٹری پھر شروع ہوئی، خواتین و حضرات، اب میدان میں اترے ہیں مسٹر پرفیکٹ یعنی کہ عادل بھائی، سامنے ہی طوفان بدتمیزی یعنی کہ روبا بی بی۔ آج پتہ چلے گا کہ بزنس کے گر زیادہ کام آتے ہیں یا روبا کی خطرناک بالنگ۔ روبا بی بی رن اپ لیتی ہوئی، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی شیرنی اپنے شکار پر جھپٹنے والی ہے۔ روبا نے پوری قوت سے گیند پھینکی۔ عادل نے بھی پوزیشن ہی سنبھالی تھی کہ گیند اس کے کان کے پاس شوئیں کر کے گزری۔ اوئے، یہ کرکٹ ہو رہی ہے یا دشمنی نکال رہی ہوں؟ عادل نے چونک کر پوچھا۔ روبا پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بمشکل بولی، مسٹر کزن، یہ میری وارمنگ اپ گیند ہے، اب اگلی بال کے لیے تیار ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وکٹ کے ساتھ ساتھ تمہارا بزنس مائنڈ بھی اڑ جائے۔ روبا نے ایک بار پھر گیند ہاتھ میں پکڑی اور اس پر باقاعدہ پھونک ماری جیسے کوئی جادو کر رہی ہو۔ عادل نے بلہ مضبوطی سے تھاما اور اس نظریں روبا کے متحرک وجود پر تھیں۔ روبا نے رن اپ لیا اور پوری قوت سے گیند پھینکی۔ عادل نے مہارت سے گیند کو ہلکا سا کٹ کیا اور ایک رن لے کر تیزی سے بھاگا۔ روبا نے اسے گھور کر دیکھا لیکن تب تک عادل دوسری کریز پر پہنچ چکا تھا اور اب اسٹرائک پر شہریار تھا۔ شہریار، جسے محلے میں مسٹر ڈرپوک کہا جاتا تھا، اس وقت کریز پر ایسے کھڑا تھا جیسے اسے پھانسی کے پھندے پہ کھڑا کر دیا گیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں بلہ ایسے کانپ رہا تھا جیسے اس میں وائبریشن لگی ہو۔ روبا نے جب شہریار کی کانپتی ٹانگیں دیکھی تو اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی۔ اس نے گیند ہوا میں اچھالا اور شہریار کی طرف اشارہ کر کے بولی، اوے شہریار، سنبھل کر، اس پر بال تیرے بلے پر نہیں بلکہ تیرے ہیلمٹ پر لگے گی۔
اور ہیلمٹ تو تو نے پہنا ہی نہیں ہے۔ تیمور نے اسپیکر منہ کے قریب کیا اور اس کی آواز پورے محلے میں گونجی۔ خواتین و حضرات، اب گریس پر تشریف لائے ہیں شہریار دی ڈرپوک۔ ناظرین، شہریار کے گھٹنوں کے بجنے کی آواز میرے مائک تک آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ربا بالر نہیں بلکہ کوئی جلاد ہے اور شہریار بیچارہ آخری خواہش پوری کیے بغیر ہی میدان میں آ گیا ہے۔ ربا بی بی نے آنکھیں نکال لی ہیں اور شہریار کا رنگ پیلا پڑ چکا ہے۔ ہائے ہائے، دیکھو دیکھو، شہریار کے ہاتھ سے بلہ ایسے چھوٹ رہا ہے جیسے صابن کی ٹکیا ہو۔ ربا نے شہریار کو مزید ڈرانے کے لیے گیند کو زمین پر زور سے پٹخار غرائی۔ تیار ہو جا بزدل انسان، اگر اس بار تو آؤٹ ہوا تو پورا ہفتہ میری اسائنمنٹ بنائے گا۔ شہریار نے تھوک نکلا اور اس کی ٹانگیں باقاعدہ طور پر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ عادل جو دوسری کریز پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا ایک دم سے ساکت ہو گیا۔ اس نے نوٹ کیا کہ ربا جب غصے میں ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں چمکنے لگتی ہیں۔ دھوپ کی ہلکی سی تپش ربا کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس کے اس کی رنگت مزید کھل اٹھی تھی۔ وہ بے ڈھنگی اور پھوہڑ لگنے والی لڑکی جو کبھی اسے بدتمیز لگتی تھی اس وقت اسے زندگی کی بھرپور اور بے معصوم لگ رہی تھی۔ عادل نے محسوس کیا کہ ربا کی ہر ادا، اس کا بات پہ بات پر جھگڑنا، اس کا قہقہ لگانا سب کتنا فطری ہے۔ وہ بزنس کی دنیا کی مصنوعی مسکراہٹوں سے کوسوں دور ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ عادل کی نظریں ربا کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ پہلی بار کسی کو دیکھ رہا ہے۔ تیمور کی کمنٹری پھر سے گونجی، اوہو یہ کیا، ہمارے عادل بھائی تو جیسے فریز سے ہو گئے ہیں۔ عادل بھائی، گراؤنڈ میں کرکٹ ہو رہی ہے، کوئی رومانوی فلم کی شوٹنگ نہیں۔ ربا بی بی ذرا ادھر بھی دھیان دیں، آپ کا کزن تو کومے میں جانے والا ہے۔ تیمور کے لہجے میں شرارت تھی اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا سنجیدہ کزن تیمور اسے یوں پکڑ لے گا۔ وہ فوراً سے گڑبڑاتے ہوئے ہوش کی دنیا میں آیا اور ایک بار پھر سے سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ربا نے پلٹ کر عادل کو دیکھا۔ عادل کی نظریں ابھی بھی اس پر جمی تھی۔ ایک پل کے لیے ربا بھی ٹھٹک گئی۔ اس نے اپنی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا اور تھوڑا سا گھبرا کر رخ پھیر لیا، لیکن اگلے ہی پل شہریار پہ دھاڑی۔ اوے، ہلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لے بال۔ ربا نے بال پھینکی اور شہریار نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر کے بلہ گھمایا جو کہ سیدھا ہوا میں گیا۔ لوگوں کی بال ہوا میں جاتی تھی اور چھکا ہوتا تھا، ادھر شہریار کا بلہ ہوا میں چلا گیا اور ادھر تیمور کی آواز بلند ہو گئی، کیونکہ وہ بلہ کسی اور کے سر پہ نہیں بلکہ تیمور کے سر پر ہی جا کر گرا تھا، اور اب اس کی کمنٹری کے بجائے اس کی آہو پکار پورے گراؤنڈ میں گونج رہی تھی۔ ہائے میرے اللہ، مجھے مار ڈالا ظالموں، میں تم میں سے کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ میں یہاں پر تم لوگوں کی انٹرٹین کرنے کے لیے آیا تھا اور تم لوگوں نے مجھے ہی مریض بنا دیا۔ زمیر اس کی آوازیں سن کر پریشان ہو گیا اور ہلکا سا اس کے کانوں میں جھکتا ہوا بولا، یار تکلیف کا اظہار بے شک کر لے، کم از کم گندی آوازیں تو نہ نکال۔ تیمور نے اسے بلہ اٹھا کر ٹانگوں پر مارا تو بلبلاتے ہوئے پیچھے کی طرف گرا۔ پہلے جو آوازیں تیمور نکال رہا تھا اب وہی آوازیں اس کے منہ سے نکل رہی تھی۔ اب تجھے پتہ چل گیا ہوگا کہ میری تکلیف کا، یہ کہہ کر تیمور دوبارہ سے زمین پر لیٹ گیا۔ عادل جلدی سے بھاگ کر اپنی گاڑی لے کر آیا کیونکہ تیمور کے سر سے خون بہنے نکلا تھا۔ جب وہ ہاسپٹل گیا تو اسے 3 ٹانکے بھی لگے۔ سب گھر والے تیمور کے لیے پریشان تھے۔ نارین بیگم نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب دوبارہ تم لوگوں کو اس طرح کی فضول حرکت کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ دوسری طرف شمسہ بیگم خود بار بار کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ ان کے شوہر فرقان صاحب ابھی بھی پاکستان واپس نہیں آئے تھے اور وہ فون پر بات کر کے سارا معاملہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات کے وقت عادل تھکا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا اور گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا تو وہ تیزی سے اس کے قریب جا کر بیٹھی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، میرے بیٹے فکر مت کرو، میں تمہاری زندگی خراب نہیں ہونے دوں گی۔ میں اس لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی کسی طور پر بھی نہیں کروں گی۔ یہ سن کر وہ بوکھلایا۔ اس نے بے چینی سے ان کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ ارے اماں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ اور میں بالکل ٹھیک ہوں، میری ٹینشن لینا چھوڑ دیں۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے بولتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔
اگلے کچھ دنوں میں نورین بیگم اور شمسہ بیگم دونوں کام چلی گئی تھیں کیونکہ وہاں پر فوتگی ہوئی تھی۔ اب ایک رات کے لیے انہیں وہیں پر ہی رکنا تھا۔ جانے سے پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کو طعنہ دیا تھا، جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں نا، تم سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ اپنی اماں کی بات سن کر وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ آج اماں گھر پر موجود نہیں تھی تو اس کے پاس کھلا موقع بھی تھا، اور دوسری طرف اس کی اماں جس کو ساس بنانا چاہتی تھی وہ بھی گھر سے غیر حاضر تھیں۔ اسی لیے اس نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ جس کسی کو بھی مجھ سے شادی کرنی ہے مجھے انٹرویو دینے کے لیے آ جائے، اور پھر محلے میں ایک لمبی لائن لگ گئی جسے دیکھ کر وہ خباثت بھرے انداز سے مسکرا دی۔ تیمور ابھی تک اپنے کمرے میں گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہا تھا۔ اسے باہر کے حالات کے بارے میں پتہ نہیں تھا، ورنہ بہن کی چٹیاں پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا اندر لے جاتا۔ کچھ حرکتیں تیمور کو بھی پسند نہیں تھیں اور وہ محترمہ کو کئی بار سمجھا چکا تھا، لیکن وہ باز ہی نہیں آتی تھی۔ ادھر عادل اپنے گھر میں بیٹھا آفس کا کام کر رہا تھا جب سمیر تیزی سے اندر داخل ہوا۔ ارے کیا ہو گیا، کیوں ہوائی گھوڑے پر سوار ہو؟ عادل نے جھنجھلاتے ہوئے سوال کیا۔ ویسے تو سمیر صاحب کا سٹائل ہی یہی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی عادل سوال کرنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ عادل بھائی، آج کل محلے میں ہماری کزن کی جو نئی انٹری ہوئی ہے نا، اس نے تو پورے علاقے کا سسٹم ہی ہینگ کر دیا۔ سمیر نے عادل کے کمرے میں گھستے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ تو عادل نے جو لیپ ٹاپ پر کوئی سیریز دیکھنے میں مگن تھا ایک دم چونک گیا۔ کیا ہوا اب؟ کیا کسی نے محلے کا ٹرانسفارمر اڑا دیا ہے؟ پھر سے وہی پرانا واٹر سپلائی کرو نا، عادل نے بیزاری سے پوچھا۔ ارے نہیں یار، وہ جو سامنے والے گھر میں ہماری کزن صاحبہ آئی ہیں نا، وہ گلی کے بیچوں بیچ کرسی ڈال کر بیٹھی ہیں اور اعلان کر رہی ہیں کہ جس نے مجھ سے شادی کرنی ہے وہ پہلے مجھے انٹرویو دے۔ قسم سے پبلک اکٹھی ہو گئی ہے وہاں۔ سمیر کی بات سن کر عادل کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ لڑکی ہے یا کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کی HR؟ چلو پھر ہم بھی دیکھتے ہیں یہ کون سا نیا سٹارٹ اپ کھلا ہے محلے میں۔ یہ سن کر وہ بے چینی سے باہر کی طرف بھاگا۔ نہ جانے کیوں سے یہ سن کر بہت برا لگا کہ اب وہ اس لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا، کیونکہ اس لڑکی کی حرکتیں اور بھی زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھیں۔ جبکہ وہ باہر پہنچا تو محترمہ واقعی کرسی لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ ربا نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا، وہ اپنی ہی دھن میں مگن سب کے انٹرویو لے رہی تھی۔ نام؟ ربا نے بغیر نظریں اٹھائے سوال داغا۔ ڈاکٹر سارم۔ ڈاکٹر؟ ربا نے اینک ناک پر ٹکائی۔ جی وہ بس MBBS فیل ہو گیا ہے، لیکن میں ابھی بھی ڈاکٹر ہوں، مجھے ڈاکٹر والے سارے کام آتے ہیں۔ یہ کہہ کر سارم نے اپنے سارے دانتوں کی نمائش کی۔ ربا کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ آگے بڑھ کر اس کے دانت توڑ ڈالے۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے اندر اٹھنے والے لاوے پر قابو پایا۔ وہ یہ شغل پچھلے 1 گھنٹے سے کر رہی تھی اور اب واقعی میں اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ جس کا آخری کلائنٹ تھا۔ MBBS فیل ڈاکٹر، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر گھر میں بجلی چلی جائے اور میں کہوں کہ گرمی لگ رہی ہے تو تم کیا کرو گے؟ تو سارم نے سادگی سے جواب دیا، میں UPS چیک کروں گا یا پنکھا جھلوں گا۔ غلط، تمہارا کام بنتا ہے مجھے AC والی گاڑی میں آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر جاؤ۔ سمیر جو کہ اس کے برابر میں ہی کھڑا تو تیزی سے بول پڑا، میڈم صاحبہ اس کے پاس ایک گدھا تک نہیں ہے، یہ آپ کو گاڑی میں کیسے بٹھا کر لے کر جائے گا؟ ربا کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ کیا میں نے تم سے پوچھا؟ سمیر نے یہ سنا تو تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ ابھی شرمندگی سے کھسیانی ہنسی ہنسنے لگا۔ تو پھر یہاں سے 9 تو 11 ہو جاؤ۔ یہاں پر عادل کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ اگلے ہی پل اس نے محترمہ کا بازو پکڑا اور وہاں پر موجود سب لوگوں کو وہاں سے ہٹنے کے لیے کہا۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا اور اسے بری طرح سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ اگر تمہیں اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال نہیں تو کم از کم میری عزت کا ہی خیال کر لو۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی اور پھر اپنے بازو چھڑواتے ہوئے بولی، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اب کی بار عادل اسے زور سے دیوار کے ساتھ پن کر چکا تھا، کیونکہ میں تم پر حق رکھتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا دو ٹوک لہجے میں بولا، کس حق کی بات کر رہے ہیں آپ کی امی نے میری امی کو واضح کہہ چکی ہیں کہ ہم دونوں کا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔
تو اگر آپ کے دماغ میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی ہے تو اسے نکال دیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ عادل پہلی بار اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے اس کی خوبصورت لال ہوتی ہوئی آنکھوں میں کھو سا گیا، لیکن پھر جب محترمہ کی سسکی گونجی تو وہ جلدی سے دوبارہ ہوش میں آیا۔ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں آپ کی امی کی وجہ سے مجھے کس قدر ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے، اور کون سا آپ کا ان سب چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ آپ تو شروع سے ہی پرفیکٹ ہیں، لیکن میں بالکل بھی پرفیکٹ نہیں ہوں۔ میں ایک انتہائی نکمی اور فضول لڑکی ہوں۔ اماں جان کو لگتا ہے کہ مجھ جیسی لڑکی کے لیے کسی کا رشتہ نہیں آئے گا۔ میں بس یہی ثابت کرنا چاہتی تھی۔ عادل کا دل کیا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹ ڈالے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے تم واقعی میں ثابت کر سکتی ہو؟ باہر جتنے بھی لوگ تھے وہ تمہارا مذاق بنا رہے تھے۔ مجھے سب سے فرق نہیں پڑتا، وہ غصے سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولی، لیکن مجھے فرق پڑتا ہے کیونکہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے اور تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ تمہاری غلطی میں پہلی اور آخری سمجھ کر معاف کر رہا ہوں کیونکہ تم چھوٹی ہو اور نادان ہو، لیکن دوبارہ مجھے اس چیز کا موقع نہ دینا ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر وہ اپنی جگہ پر بالکل ساکت کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی، لیکن باہر جو لوگ کھڑے ہیں اور وہ جو باتیں بنا رہے ہیں ان کا کیا؟ اب اس کو شدت سے اس بات کا احساس ہونے لگا تھا۔ تم اس چیز کی ٹینشن نہ لو، ہمارے محلے میں ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ پروجیکٹ کے سلسلے میں آتا ہے، کیونکہ ہمارے محلے میں پاگلوں سے لے کر ہر طرح کی ویرائٹی موجود ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی ایک اسٹوڈنٹ آئی تھی جسے سائیکالوجی کے سلسلے میں اپنے اسائنمنٹ سبمٹ کروانی تھی، تو اس نے بھی اسی طرح سے لوگوں کے انٹرویو لیے تھے۔ اور پھر ایک اسٹوڈنٹ آیا تھا جسے ہمارے محلے میں موجود خواجہ سرا کمیٹی کا سروے کرنا تھا۔ میں باہر ان لوگوں کو بتا دوں گا کہ یہ بھی ایک طرح کا پروجیکٹ ہی تھا۔ تم اس چیز کی ٹینشن نہ لو۔ وہ اس کے گالوں کو تھپکتا ہوا تیزی سے اس کے گھر سے باہر نکل گیا، اور پھر عادل نے جو کچھ کہا وہ کر کے بھی دکھایا۔ بعد میں تیمور تک بھی یہ بات پہنچی تھی، لیکن عادل نے معاملہ ٹال دیا تھا۔ ربا اس کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی اور کافی دیر تک عادل کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ یا میرے اللہ، یہ میرے دماغ کو کیا ہو گیا؟ میں کیوں اس انسان کے بارے میں مسلسل سوچے جا رہی ہوں؟ جب اس کی اماں واپس آئی تو اپنی بیٹی کو چپ چپ دیکھ کر انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کا بازو پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولی، میری بچی، میں جانتی ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے وہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتی ہوں، لیکن تم بھی تو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لو۔ اب تم چھوٹی نہیں رہی، جوان ہو چکی ہو۔ اب مجھے تمہیں ہر چیز ایک ایک کر کے سمجھانی نہیں چاہیے، تم خود سمجھدار ہو۔ وہ بس خاموشی سے سنتی چلی جا رہی تھی۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میں بس تم سے یہ چاہتی ہوں کہ تم سمجھدار لڑکیوں کی طرح برتاؤ کرنا شروع کر دو اور یہ بچگانہ حرکتیں چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے پیار سے اس کے گالوں کو تھپکا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ محترمہ ربا صاحبہ نے کافی حد تک اپنی شرارتوں میں کمی کر دی تھی، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں اب زلزلہ بھی کم آتا تھا، ورنہ ہانیہ کو ہمیشہ ربا کے پیچھے بھاگنا پڑتا، جس سے دھرتی بیچاری گھبرا جاتی۔ آج کل ہانیہ بھی ایک ہی جگہ پر ڈھیر بن کر لیٹی رہتی تھی، یا تو کھانا کھاتی رہتی یا پھر موویز دیکھتی رہتی تھی، جبکہ ربا نے اپنے آپ کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ اس کے ماموں جان بھی پاکستان آ چکے تھے۔ فرقان صاحب نے یہاں پر آتے ہی ربا اور عادل کے رشتے کی بات کی تھی۔ شمسہ بیگم نے اپنے بیٹی کی طرف دیکھا کیونکہ انہیں پورا یقین تھا کہ اس رشتے سے انکار کر دے گا، لیکن اس نے سادگی سے جواب دیا، ابا جان، آپ کا جو فیصلہ ہے مجھے منظور ہے۔ یہ سن کر انہوں نے اسے پیار سے اپنے گلے لگا لیا۔ مجھے پتا تھا کہ میرا بیٹا کبھی بھی میرا سر شرمندگی سے نہیں جھکائے گا۔ مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے۔ فرقان صاحب کے باہر نکلتے ہی شمسہ بیگم اس کے سر پر چڑھ دوڑی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ یہ تم نے ابھی اپنے باپ کو کیا کہا؟ تم تو مجھے کہتے تھے کہ انہیں اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گے۔ تم نے تو مجھے ہی اپنے شوہر کے سامنے جھوٹا قرار دے دیا۔ اور مجھے ایک اور چیز بتاؤ کہ اس لڑکی سے شادی کر کے تم کون سا تیر مار لو گے؟ وہ لڑکی تمہاری زندگی میں عذاب بن کر آئے گی اور تمہاری زندگی کو جہنم بنا دے گی۔ بس کر دیں امی،
ایسا بھی کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ ویسے بھی اب وہ کافی حد تک چینج ہو گئی ہے۔ جہاں تک اس سے شادی کرنے کا سوال ہے تو وہ مجھے اچھی لگنے لگی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ جب ایک عورت مجھے پسند ہے تو میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں، وہ بھی اسی بنیاد پر کہ وہ شرارتی ہے۔ جس طرح اس کی ایج ہے نا، اس عمر میں سب لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پہلی بار اس نے ربا کی سائیڈ لی تھی تو شمسہ بیگم اپنا سر نفی میں جھٹک کر رہ گئی۔ بھائی جو کرنا ہے کرو، میں تو تمہاری بہتری چاہتی تھی، لیکن تم خود ہی اس طوفان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہو تو میری بلا سے بس کل کو میرے پاس شکایت لے کر مت آنا، کیونکہ اس کے بعد میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ آگے ان سب کی میوچل کزنز کی شادی تھی، جس سے حویلی پچھلی گلی میں ہی تھی۔ سب کزنز نے وہاں پر جا کر ڈیرا جما لیا تھا۔ اس وقت تیمور اپنی گود میں ڈھولکی رکھ کر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے انتہائی گندی اور بے سری آواز میں گانے گائے جا رہا تھا۔ ایسے کچھ فین کزنز اس کے آس پاس موجود تھیں۔ سمیر کی بھی شدت سے خواہش ہو رہی تھی کہ وہ تیمور کے ہاتھوں سے ڈھولکی لے لے، تاکہ جو کزنز تیمور کے اوپر لٹو ہو رہی ہیں وہ اسے لائن کرانا شروع کر دے، مگر تیمور کا ایسا کوئی موڈ نہیں تھا۔ عادل تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر بور ہونے لگا تھا۔ اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس دشمن جاں کو تلاش کر رہی تھیں جس نے اپنی بیوقوفی اور شرارتوں کے باوجود اس کے دل پر ڈیرا جما لیا تھا۔ ربا اسے حویلی کے پچھلے حصے میں جاتی ہوئی نظر آئی تو وہ تیزی سے وہاں پر چل دیا۔ اس نے دیکھا وہ سوئمنگ پول میں ٹانگیں ڈال کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس صورت میں بھی وہ حسین لگ رہی تھی۔ کیا میں یہاں پر بیٹھ سکتا ہوں؟ عادل کی آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور پھر معصومانہ انداز میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ لگتا ہے اس لڑکی کا مجھے اپنی آنکھوں سے گھائل کرنے کا ارادہ ہے۔ اس نے ربا کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ میں پوچھ رہا ہوں کیا میں یہاں پر بیٹھ سکتا ہوں؟ نہیں، ربا نے یک لفظی جواب دیا، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا اور ربا کے ساتھ رہ کر اچھا خاصا ٹرین ہو چکا تھا۔ اسی لیے اس کے انکار کے باوجود بھی اس کے برابر میں تھوڑے ہی فاصلے پر سوئمنگ پول میں ٹانگیں ڈال کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ غصے سے وہاں سے اٹھ کر جانے ہی لگی کہ اگلے ہی پل عادل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ ربا کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ چھوڑو مجھے ورنہ تمہارا منہ توڑ ڈالوں گی۔ وہ گڑبڑا گیا۔ یار دیکھو، میں بس تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے تھوڑا ٹائم دے دو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اپنے آپ سے ہی جنگ لڑ رہی تھی۔ اسے بھی عادل اچھا لگنے لگا تھا۔ کب اسے عادل سے محبت ہوئی اسے پتہ ہی نہیں چل سکا، لیکن شمسہ بیگم نے اسے دوبارہ ہی سے آ کر باتیں سنائی تھیں، کیونکہ ان کو محترمہ کے رشتے والی حرکت کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ اس پر انہوں نے اسے اچھا خاصا ذلیل بھی کیا تھا۔ اپنی ہونے والی ساس کی بے رخی پر عادل کی میٹھی نظریں اسے بری طرح سے کنفیوز کر رہی تھیں۔ اس نے بڑے مان سے ربا کا ہاتھ تھاما۔ ربا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن عادل کی گرفت میں اپنائیت تھی جس نے ربا کے ارادوں کو پست کر دیا۔ ربا، میری طرف دیکھو۔ عادل کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ ربا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نمناک آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو نا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں کسی ایسی لڑکی سے ملوں گا جو میرے خاموش گھر میں طوفان لے آئے گی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس طوفان کے بغیر اب مجھے سکون نہیں ملتا۔ ربا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، تمہاری ہر اس بات سے جو دوسروں کو شاید غلط لگتی ہو، لیکن تم مجھے اپنے اصل کے ساتھ قبول ہو۔ ربا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اگلے ہی پل اسے شمسہ بیگم کی کہی ہوئی باتیں یاد آ گئیں۔ اس نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی اور بے چین ہو کر بولی، لیکن عادل، میں آپ کی ماں کو پسند نہیں ہوں، وہ مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کا اور آپ کی ماں کا رشتہ خراب ہو۔ وہ مجھے قبول نہیں کریں گی، میں ان کے لیے صرف ایک عذاب ہوں۔ عادل نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس بار ربا اپنا ہاتھ نہ چھڑا سکی۔ عادل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہا، ربا،
امی دل کی بری نہیں، وہ صرف تمہاری شرارتوں سے تھوڑا سا گھبرا گئی ہیں۔ وہ بہت اچھی ہیں، بس انہیں سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ کیا تم مجھے ایک موقع دے سکتی ہو؟ روبا نے سر جھکا لیا، اس کی آنسو سوئمنگ پول کے پانی میں گر رہے تھے۔ عادل، جو میرے والدین کو منظور ہوگا میں بھی وہی کروں گی، میں ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ تو عادل کے چہرے پر ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے پتا تھا کہ اس کے ابا جان پہلے ہی روبا کے گرویدہ ہیں۔ کزن کی شادی کی ہنگامہ خیزی ختم ہوئی تو اگلے ہی ہفتے فرقان صاحب نکاح کی تاریخ پکی کرنے کے لیے نورین بیگم کے گھر پہنچ گئے۔ جب شمسہ بیگم نے دیکھا کہ اب پانی سر سے گزر چکا اور ان کے شوہر کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، تو انہیں اپنی ساکھ کی فکر لاحق ہو گئی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں روبا غصے میں آ کر فرقان صاحب کو وہ سب نہ بتا دے جو انہوں نے روبا کو تنہائی میں سنایا۔ انہوں نے اسے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتی کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی کڑواہٹ برقرار رہے۔ تو روبا نے حیرت سے اپنی ہونے والی ساس کو دیکھا، پھر مسکرا کر انہیں گلے لگ گئی۔ اسی لمحے شمسہ بیگم کو احساس ہوا کہ وہ لڑکی دل کی بری نہیں تھی۔ چند ہی دنوں میں عادل اور روبا کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ پورا محلہ اس شادی کا گواہ تھا، جہاں مسٹر پرفیکٹ اور طوفان بدتمیزی ایک ہونے جا رہے تھے۔ شادی کے بعد روبا نے اپنی شخصیت کو ایسا بدلا کہ سب دنگ رہ گئے۔ وہ نہ صرف ایک بہترین بیوی ثابت ہوئی، بلکہ اس نے عادل کے گھر کو اپنی محبت اور سمجھداری سے جنت بنا دیا۔ عادل نے بھی اسے بے تحاشا محبت دی تھی جس کی وہ حقدار تھی۔ اگلے 5 سالوں میں روبا نے جو کچھ بھی کیا وہ سب کچھ اس کے سامنے آ گیا۔ اس کے ان 5 سالوں میں 3 بچے تھے، 2 جڑواں اور ایک 2 سال پہلے ہی ہوا تھا۔ جڑواں بچوں نے ان کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ اگر انہیں مارنے کے لیے آگے بڑھتی تو وہ فوراً ہی اپنی دادی کے پیچھے جا کر چھپ جاتے تھے، اور شمسہ بیگم اسے سختی سے منع کرتی تھی، خبردار جو تم نے میرے پوتوں کو ہاتھ لگایا۔ وہ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ جاتی۔ اگر عادل کو شکایتیں لگاتی تو وہ بڑے مزے سے کہتا کہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا دھرا ہے، اب وہ برداشت کرو اور خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، کیونکہ میں ایک اور بچے کا سوچ رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ گھبرا کر اسے دیکھ کر رہ جاتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس معاملے میں اس کا بالکل بھی نہیں چلتی، کیونکہ جب عادل اس کے وجود میں ڈوبتا تو سب کچھ بھول جاتا تھا اور ان کی فیملی پلاننگ بھی بڑھ جاتی تھی۔